میں رات 11:15 بجے فارغ ہوتا ہوں اور 11:45 بجے جم چلا جاتا ہوں۔ رات 1 بجے تک ایکسرسائز کرتا ہوں، 3 ساڑھے 3 بجے سوتا ہوں اور اگلے دن 10 سے 11 بجے کے درمیان کام شروع کر دیتا ہوں، اور پھر رات 3 ساڑھے 3 بجے تک ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کام کی طرف دوڑتا رہتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا ٹرینر دے رکھا ہے، ہم لوگ اسے پہلوان کہتے ہیں۔ یہ کشمیری ہے، برطانیہ میں پیدا ہوا، انگریزوں کے ساتھ پلا بڑھا، تعلیم حاصل کی، جسم بنایا اور پھر اچانک برطانیہ چھوڑ کر پاکستان آ گیا۔ یہ صرف 2 زبانیں بول سکتا ہے، پنجابی اور انگریزی۔ اردو اسے بمشکل سمجھ آتی ہے۔ میں 3 برسوں سے اس کا شاگرد ہوں۔ اس نے مجھے چھیل چھار کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں، لیکن اللہ، میں اور پہلوان جانتا ہے کہ ہم نے اس کمزوری کے لیے کتنی محنت کی۔ فالتو چربی، سستی اور غلط عادتوں سے جان چھڑانا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ میں پہلوان کی نگرانی میں ایکسرسائز شروع کرتا ہوں تو ماشاءاللہ میرے نوجوان اور سپر فٹ بیٹے بھی میرا مقابلہ نہیں کر پاتے، یہ بھی لیٹ جاتے ہیں۔ پہلوان کہہ لگاتا ہے، ہم دنیا سے کب چلے جائیں یا کس وقت کس امتحان کا شکار ہو جائیں ہم نہیں جانتے، مگر کم از کم جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے رہ سکتے ہیں، ہم جب تک سانس لے سکتے ہیں، ہمیں اس وقت تک اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے۔ ہم اگر صحت مند ہیں تو سب کچھ ہے، ہم اگر بیمار یا لاغر ہو گئے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا آپ کو بوجھ کے سوا کچھ نہیں سمجھے گی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں دنیا کی بھاگ دوڑ میں ایکسرسائز کو ساتھ رکھوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں اب تک یہ کوشش نبھا رہا ہوں۔ میرے پچھلے دنوں 2 دلچسپ مکالمے ہوئے۔ پہلا مکالمہ پہلوان کے ایک سوال سے شروع ہوا۔ پہلوان نے میرے بڑے بیٹے کا نام لے کر کہا، وہ جم چھوڑ گیا ہے، آپ اسے لے کر کیوں نہیں آتے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، وہ ضرور آئے گا۔ پہلوان نے اس یقین کی وجہ پوچھی۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بچے جب 2-3 سال کے تھے تو میں ایک دن اپنے ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا، میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے پوچھا، تم بچوں کو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میرے بچے عاجز، مہذب، خدمت گزار، محنتی اور ڈسپلن بن جائیں اور بس۔ بزرگ نے ہنس کر کہا، تم اپنے بچوں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہو تم ویسے بن جاؤ، تمہارے بچے ویسے ہو جائیں گے۔ یہ بات سیدھی میرے دل کو لگی، چنانچہ میں نے اسی دن عاجزی، تہذیب، خدمت گزاری، محنت اور ڈسپلن کی پریکٹس شروع کر دی۔ میرے بچے جوں بڑے ہوتے گئے، میں اپنی زندگی سے تکبر، غرور اور اکڑ نکالتا چلا گیا۔ میں تہذیب، آداب اور شائستگی سیکھتا گیا۔ میں نے مہمان نوازی اور خدمت گزاری کو بھی اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیا۔ یہ عادت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی پختہ ہو گئی کہ ہم لوگ اپنے گھر میں اپنے ہر مہمان کے سامنے خود پلیٹیں، چمچ اور کانٹے رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے چائے، کافی اور پانی سرو کرتے ہیں۔ ہم اپنے کسی معاون کو کسی مہمان کے سامنے برتن نہیں رکھنے دیتے، خود رکھتے ہیں۔ اس دوران انتھک محنت، کام کرنا اور اپنی ٹیم سے کام لینا، یہ بھی میرا ٹریڈ مارک بن گیا ہے اور میں نے اپنی زندگی کو خوفناک ڈسپلن میں باندھ دیا۔ میں نے پہلوان کو بتایا کہ آپ حیران ہوں گے، مجھے پسینہ، پیشاب اور خواب بھی مقررہ وقت پر آتے ہیں اور بھوک بھی ٹائم پر لگتی ہے۔ پہلوان نے کہکا لگایا اور پوچھا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا، اپنے بچوں کے لیے۔ ہم انسانوں کی نفسیات ہے کہ ہم سن کر نہیں، دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ہم والدین اپنے بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتے ہیں۔ ہم پوری زندگی خود وقت کی پابندی نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن بستر پر پڑے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور متکبر لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن توقع کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے مختلف ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بچے تو وہی کریں گے جو یہ پوری زندگی دیکھتے رہے۔ ہم انسان اپنی ماں کی طرح مسکراتے ہیں اور باپ کی طرح ریئیکٹ اور بیہیو کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی ماؤں سے مسکرانا اور باپ سے بیہیو کرنا سیکھتے ہیں۔ آپ کسی مسکرانے اور کہکا لگانے والے شخص کی والدہ سے مل لیں، آپ کو وہ کہکا لگاتی اور مسکراتی ملے گی، اور آپ کسی بد تہذیب، متکبر اور اکھڑ شخص کے والد سے ملاقات کر لیں، وہ اکھڑ، متکبر اور بد تہذیب نکلے گا، اور آپ کو اگر وہ اپنے بیٹے سے مختلف ملے تو 2 وجوہات ہوں گی۔
بیٹی کی پرورش باپ کے بجائے کسی دوسرے رشتہ دار نے کی ہوگی، یا پھر باپ دوہری شخصیت کا مالک ہوگا، وہ لوگوں کے سامنے مختلف اور گھر پر مختلف ہوگا۔ مجھے یہ بات 22 سال قبل میرے بزرگ نے سمجھائی، اور میں اپنے بچوں کو جیسا دیکھنا چاہتا تھا، میں اور میری بیوی ہم خود ویسے ہو گئے۔ چنانچہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ دیکھ کر ویسے ہوتے چلے گئے جیسا ہم انہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ 16 سال کی عمر میں پریکٹیکل لائف میں آ گئے، یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا کام کرتے چلے گئے، اور یوں یہ ڈگریوں سے پہلے معاشی طور پر خود مختار ہو گئے۔ یہ آج ماشاءاللہ اپنے دفتر بھی چلا رہے ہیں اور خوشحال بھی ہیں۔ میں نے پہلوان سے عرض کیا، میں ماشاءاللہ 22 سال سے ایکسرسائز کر رہا ہوں۔ میرے بچوں نے مجھے آندھی، طوفان، سردی، گرمی اور زلزلوں میں بھی واک، جاگنگ یا پھر ایکسرسائز کرتے دیکھا۔ چنانچہ یہ بھی ایکسرسائز کی طرف مائل ہیں۔ یہ زیادہ دنوں تک جم سے دور نہیں رہ سکیں گے۔ پہلوان نے کہہ لگایا اور بولا، یہ اچھی تکنیک ہے۔ میں نے عرض کیا، اور ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا حال آپ کے بچوں کا ماضی ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو اچھا ماضی دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا حال اچھا کر لیں، آپ کے بچوں کا ماضی شاندار ہو جائے گا۔ ہم میں سے اکثر والدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ اپنے حال کو اچھا بنائے بغیر اپنے بچوں کا ماضی اچھا بنانا چاہتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اگر اپنے بچوں میں بک ریڈنگ، شائستگی، تہذیب اور محنت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ساری عادتیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ کو اپنے بچوں کو محنت، تہذیب، شائستگی اور مطالعے کی تبلیغ نہیں کرنی پڑے گی۔ پہلوان نے اتفاق کیا۔ میرا دوسرا مکالمہ میرے پروفیسر کے ساتھ ہوا۔ میں نے 1989 سے 1991 تک بہاولپور میں ان سے صحافت پڑھی تھی۔ میں 1992 میں عملی صحافت میں آ گیا اور پروفیسر امریکہ چلے گئے۔ یہ وہاں سے واپس آئے اور مختلف یونیورسٹی سے ہوتے ہوئے لاہور کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈین بن گئے۔ میری ان سے آخری ملاقات 2001 میں امریکہ میں ہوئی تھی۔ یہ عاشوراء کے دن اچانک ملاقات کے لیے میرے پاس تشریف لے آئے۔ 18 برس بہت بڑا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے دوران پل بھی نہیں بن جاتے ہیں اور ان کے نیچے سے بے تحاشا پانی بھی گزر جاتا ہے۔ ہم دونوں استاد اور شاگرد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہمارے درمیان بھی پانی اور پل دونوں گزر چکے تھے۔ بہرحال ان کی صحبت میں مجھے 2 گھنٹے گزارنے کا موقع ملا۔ ملاقات کا اختتام اس فکرے پر ہوا، تم میچ جیت چکے ہو، اب ریسٹ کرو۔ یہ لاہور واپس چلے گئے، لیکن موبائل پر ہمارا رابطہ موجود ہے۔ میں نے 2 دن قبل ان سے پوچھا، سر میں ریسٹ کر کے کیا کروں گا؟ وہ بولے، انجوائے کرو۔ میں نے پوچھا، سر انجوائمنٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ بولے، انجوائمنٹ خوشی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، سر انسان انجوائے کیسے کرتا ہے؟ یہ کتابیں پڑھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، سفر کرتا ہے، دوستوں کی خدمت کرتا ہے، خاندان کو وقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق جی بھر کر خرچ کرتا ہے اور فلاح و بہبود کے کام کرتا ہے۔ کیا انجوائمنٹ کے یہی ٹولز ہیں؟ پروفیسر صاحب نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، سر میں یہ تمام کام جی بھر کے کر رہا ہوں۔ میں آپ سے زیادہ کتابیں پڑھتا ہوں، بے تحاشا فلمیں دیکھتا ہوں، دنیا کے 82 ملک پھر گیا ہوں، شمالی اور جنوبی قطبوں کو ہاتھ لگایا ہوں، تبت میں بھی 6 دن گزار آیا ہوں، سمندر، پہاڑ، دریا، صحرا اور غار تک نہیں چھوڑے، انبیاء کرام کے راستوں اور درگاہوں کی خاک تک اکٹھی کر رہا ہوں، اور آپ کو پوری دنیا میں میرا کوئی ایسا دوست نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ ہم نے اس سے رابطہ کیا اور اس نے رسپانس نہیں کیا۔ میں دشمنوں کے لیے بھی ہر وقت دستیاب ہوتا ہوں، خاندان کو بھی ٹائم دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے میری اوقات اور ضرورت سے زیادہ دیا، میں یہ دیا ہوا دل کھول کر خرچ کرتا ہوں۔ اگلے ماہ کے لیے رقم نہیں ہوتی اور اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق فلاح و بہبود کے کام بھی کرتا ہوں، لہٰذا پھر انجوائمنٹ کے لیے کیا بچ جاتا ہے؟ بس سان کی طرح سارا دن بستر پر نہیں لیٹتا، 4 گھنٹے غیبت نہیں کرتا اور افواہیں نہیں پھیلاتا، بس یہ کمی ہے۔ آپ اگر حکم کریں تو میں یہ بھی کر لیتا ہوں۔ وہ بولے، سچ بتاؤ، کیا تم خوش ہو؟ میں نے لمبی سانس لے کر عرض کیا، سر میں کتنا خوش ہوں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بولے، کیا ٹینشن نہیں ہوتی؟ میں نے عرض کیا، سر بے تحاشا ہوتی ہے، مجھے ڈپریشن اور انگزائٹی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو ہی کام ختم ہو جاتا ہے
ڈپریشن، انگزائٹی اور ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رات گئی اور بات گئی، اگلے دن دوبارہ میدان میں اتر آتے ہیں۔ وہ بولے آپ غیر معمولی حد تک محنتی ہیں، لیکن آپ اس محنت سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا سر میں غیر معمولی حد تک معمولی انسان، میرے جیسے لوگوں کو پنجابی میں کھوتا کہا جاتا ہے۔ میں صرف اپنے جیسے کھوتوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی کھوتا محنت سے گھوڑا نہیں بن سکتا، لیکن دنیا کی کوئی طاقت کسی کھوتے کو محنت کے ذریعے اچھا کھوتا بننے سے نہیں روک سکتی۔ میں اچھا کھوتا بن کر اپنے جیسے کھوتوں کے لیے راستہ کھولنا چاہتا ہوں۔ میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں پہنچ سکتا ہوں تو تم مجھ سے پہلے یہاں آ سکتے ہو۔ بس یہ بات پلے باندھ لو کہ دوڑ سکتے ہو تو دوڑو، چل سکتے ہو تو چلو، اور اگر رینگ سکتے ہو تو رینگو، بس تم نے رکنا نہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا گھوڑا بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا